اللہ کی. امتی کس کے ہیں ہم؟ محمد رسول اللہ کے. تو پیروی کس کی کرنی ہے؟ محمد رسول اللہ کی. ختم. نہ کوئی نقشبندی، نہ کوئی چشتی، نہ کوئی سہروردی، نہ کوئی قادری، نہ کوئی رضوی، نہ کوئی اتاری، کچھ نہیں. ہماری نسبت ہے کہ ہم ایک اللہ کے بندے ہیں اور ایک رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے. لیکن عیسیٰ علیہ السلام ہے نا، نبی رسول ہے، ان کی طرف نسبت کریں گے آپ؟ میں عیسائی ہوں، نہیں کریں گے. کیوں؟ کہ ہمیں اللہ نے محمد رسول اللہ دیا ہے، ہم محمد رسول اللہ کی امت ہے. تو گزرے ہوئے نبی کی امت ہم کی طرف نسبت نہیں کریں گے. تو پھر محمد رسول اللہ کے ہوتے ہوئے ہم کسی پیر کی طرف کیوں نسبت کرتے ہیں کہ ہم نقشبندی ہیں، ہم اتاری ہیں، ہم رضوی ہیں، قادری ہے، چشتی ہے، نقشبندی ہے؟ نہیں. نسبتیں، یہ ساری نسبتوں کو ختم کریں. ہماری نسبت ایک اللہ کے بندے اور ایک اللہ کی بندگی، ایک رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اور ایک رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اور اطاعت. چلیے توبہ کر کے جائیں. حج سے پہلے توبہ کر لیں کہ اب میں یہ نقشبندی گروپ میں نہیں رہوں گا، نقشبندی طریقے پہ نہیں چلوں گا. سمجھ گئے نا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طریقے پہ چلیں ہے نا. ہاں، یہ ابھی سے توبہ کر لیجیے اور جانے کے بعد چھوڑ دیجیے سب راستوں کو. ورنہ مرنے کے بعد قبر میں کس کا سوال ہے؟ رب کون اور نبی کون اور دین کیا. کوئی پیر کا بھی سوال ہے، پیر صاحب کون. تو پھر قبر میں سوال نہیں ہے کوئی پیر صاحب کا، کوئی مرشد صاحب کا. تو کیوں پیر اور مرشد کے پیچھے چل رہا؟ قیامت کے دن بھی جو اللہ رب العالمین حساب و کتاب لے گا تو جانتے کون کامیاب ہوگا؟ جس نے اللہ ہی کی عبادت کی اور اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی پیروی کیا، انہی کے طریقے پہ چلا، وہ کامیاب ہوگا انشاءاللہ. اسی اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرمایا یوم یعض الظالم علی یدیہ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا. قیامت کے دن جب آدمی برا نتیجہ دیکھے گا تو اپنے دونوں ہاتھوں کو دانتوں سے چبائے گا اور کہے گا اے کاش میں رسول کے راستے پہ چلا ہوتا. اطعنا اللہ واطعنا الرسول، اے کاش میں اللہ کی اطاعت کیا ہوتا اور اللہ کے رسول کی اطاعت کیا ہوتا. وہاں جا کے نہیں کہے گا کہ کاش میں پیروں کی اطاعت کیا ہوتا، مرشدوں کی اطاعت کیا ہوتا. نہیں، پیر مرشد کی اطاعت کرنے والا وہاں افسوس کرے گا. اس لیے میرے بھائیوں سے توبہ کریں، چھوڑیں سب راستوں کو. دیکھیے حج کے اندر کیا ہے آپ کو؟ ایک اللہ کا ذکر ہے اور ایک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. ایک اللہ کا ذکر ہے، ہاں تلبیہ، جو کچھ بھی کر رہے ہیں اللہ کی عبادت سمجھ کے، اور جو جس طریقے پہ بھی ہم حج کر رہے ہیں وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، پورا طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا. اس لیے میرے بھائی خیال رکھیں نا، تو صحیح راستے پہ چلیے، چھوڑیے یہ سب چیزیں. بہت بر صغیر میں یہ سب اللہ کے بندوں کو اور اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم امت کو ٹکڑے ٹکڑے میں بانٹ دیا ہے، گروپ میں منتشر کر دیا ہے، گروپ بنا دیا ہے. اس کا مقصد صرف یہ کمانا ہے، پیسے کمانا، دولت اور مال کمانا. آپ قرآن شریف کو ترجمے سے پڑھیے. اللہ کی کتاب نہیں آتا ہے پڑھنے کسی مولانا کو بیٹھا کے کہ بھائی ہمیں اللہ کی کتاب قرآن کو ترجمے سے ہم کو بتاؤ. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات فرامین ہیں جو حدیث شریف کہتے ہیں، بخاری شریف، مسلم شریف. کسی بھی مولانا کو بیٹھا کے بھائی آؤ ایک ایک حدیث کو ترجمہ کر کے بتاؤ، بتاتے چلے اللہ نے کیا فرمایا ہے، اپنے بندوں کو کیا حکم دیا ہے. اور اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے رہبر اعظم ہے، قائد اعظم ہے، امام اعظم ہے، رسول اعظم ہے کہ نہیں. اور اسی طریقے سے اعلیٰ حضرت ہے، حکیم الامت ہے. آخر اپنی امت کو کیا بتایا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ بتائیں. پیروں نے کیا بتایا سب کو پتہ ہے، مرشد نے کیا بتایا سب کو پتہ ہے، ہمارے مفتی صاحب نے کیا بتایا سب کو پتہ ہے. لیکن اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا اللہ کے بندوں کو پتہ نہیں ہے، اور اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کو پتہ نہیں ہے. بڑا افسوس ہوتا ہے. اس لیے محنت کریں. جو چیز آخرت میں کام آئے گی اس پر محنت کریں. ایسے نہ چلے آنکھ بند کر کے. سمجھ گئے میرے بھائی؟ ہاں، میں چاہتا تھا میں آپ کو اپنے گروپ سے جوڑ دوں. مولانا سیف گروپ کو چھوڑیے، نقشبندی گروپ چھوڑیے، آئیے ہمارے مدنی گروپ میں آ جائیے، مظفر مدنی کے ساتھ جڑ جائیے. تو اپنے گروپ میں آپ کو لے آتا، لیکن نہیں. ہم کدھر بلا رہے ہیں آپ کو؟ اللہ اور اللہ کے رسول کے راستے پر. اور یہ جو آپ کا امامہ ہے، پگڑی ہے، یہ پگڑی بھی پیر صاحب والی، اس کو نکال دیجیے، ہٹا دیجیے. آپ پہنیے ٹوپی، کوئی بھی ٹوپی پہنیے، سر پہ کوئی بھی رومال رکھیے. کوئی بھی آپ کے پنجاب میں
سادہ سا امامہ چلتا ہے نا، وہ امامہ پہنیے، لیکن ایسا امامہ نہ پہنیے کہ جس سے پتہ چلے آپ کسی پیر کے مرید ہیں. یہ علامت نہیں ہو، یہ پہچان نہ ہو. سمجھ گئے نا؟ کپڑا رکھیں، ہاں کپڑا رکھیں، آپ کوئی بھی کپڑا رکھیں، کسی طریقے سے بھی رکھیں، لیکن ایسا نہ لگے کہ آپ کسی پیر کے مرید ہیں. دیکھیے مجھے بغیر معلوم کیے میں نے بول دیا تھا کہ آپ کس کے مرید ہیں. کیوں؟ بولا کہ ہر پیر اپنے مریدوں کو ایک پہچان علامت دیتا ہے، کوئی ٹوپی کی شکل میں، کوئی امامے کی شکل میں، کوئی ہرا امامہ، کوئی لال امامہ، کوئی سفید امامہ، کوئی ہری ٹوپی، کوئی لال ٹوپی، کوئی گرین. یہ مقصد کہ ہر پیر بتانا چاہتا ہے یہ میرا کسٹمر ہے، یہ میرا مرید ہے، دوسرا اس کے اوپر ہاتھ نہ ڈالے. ضرورت نہیں ہے اس کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو نہیں کہا کہ تم ایسی ہی ٹوپی پہنو، ایسا ہی امامہ پہنو، ایسا ہی رومال سر پہ ڈالو. یہ لباس ہے، اور لباس میں پابندی نہیں ہے. لباس میں آپ جیسا لباس، پاکستانی ڈریس الگ ہے وہ پہنے، ایسے ہی ترکی کا لباس الگ ہے، ترکی اپنا پہنے، افریقہ کا لباس الگ ہے وہ اپنا پہنے، عرب کا لباس الگ ہے وہ اپنا پہنے. لباس میں ہمیں اسلام میں پابندی نہیں دی گئی، لیکن کوئی ایسی علامت اور پہچان نہ ہو جس سے کسی پیر و مرشد کی پہچان بن جائے. یہ نہیں ہونا چاہیے. آپ کے علاقے، ہاں آپ کے علاقے کا لباس ہو، آپ کے ملک کا لباس ہو، کوئی حرج نہیں ہے. یہ ہم کو پہچانا ہے، یہ جو ہے نا آپ کی پہچان. ٹھیک ہے، چلیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو جتنے یہاں بیٹھے ہیں، دیکھیں سب امریکہ سے آئے، کوئی انگلینڈ سے آیا، کوئی انڈیا سے آیا، کوئی پاکستان سے آیا ہے، ہم سب کو یہاں کس چیز نے جمع کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے نہیں، اسی کلمے نے اکٹھا کیا ہے. پیر و مرشد نے اکٹھا نہیں کیا. پیر و مرشد پر جائیں گے تو آپ بولیں گے میرا پیر و مرشد نقشبندی ہے، دوسرا کہے گا میرا پیر و مرشد قادری ہے، دوسرا کہے گا اختاری ہے، دوسرا کہے گا رضوی ہے، کوئی کہے گا سہروردی، کوئی کچھ کہے، کوئی کچھ، پھر لڑائی جھگڑے ہو جائے گی. پیری مریدی کے نام پر امت ایک نہیں ہوگی، امت ایک ہوگی اللہ کے نام پر، اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر. امت کو اس پہ ایک کرنا ہے. ٹھیک ہے.